جی نہ اسلام کیوں کہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور پھر ہمارے ہاتھ میں سپارہ پکڑایا، قرآن پکڑایا، پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چلا، حفظ کیا، مدرسوں میں گئے، تو یہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. ہم نے اسلام پکڑا نہیں ہے نہ چھوڑا ہے. پکڑتا وہ آدمی جو خوشی سے قبول کرے، تحقیق کرے، اس کے بعد اس کے سارے حالات واقعات اتار چڑھاؤ دیکھ کر اس کے بعد فیصلہ کرے، اس کو کہتے ہیں اسلام قبول کرنا. ہوں تو ہم نے قبول کیا نہیں، اس لیے چھوڑا بھی نہیں. ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا، جس دن سمجھ آ گئی ہم نے خیر بات کیا، الوداع کہہ دیا بس. جی، بہت بہت عمدہ بات کہی آپ نے کہ ہم نے پکڑا ہی نہیں تھا، ہم پہ مسلط کیا گیا تھا. اور یہ ہر کسی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. اکثر لوگوں کے ساتھ، ایک بہت ہی کم آبادی ایسی ہوتی ہے جنہوں نے اسلام کو بعد میں قبول کیا، ورنہ اکثریت جو ہے ان پہ بچپن سے مسلط کیا جاتا ہے. بالکل. جی، تو کیسا رہا آپ کا سفر؟ یعنی جو مسلط کیا گیا اسلام کا آپ کا سفر ہے کہ آپ نے کتنے سال اس میں دینی تعلیم جو آپ نے حاصل کی، اور آپ کس درجے پہ آپ پہنچے تھے، ذرا اس کے بارے میں بھی آپ بتائیے. میں نے حفظ قرآن کیا، اس کے بعد تجوید کا کورس کیا 1 سال کا، اس کے بعد درس نظامی علماء دیوبند کا کورس ہے وہ کیا. تبلیغی جماعت سے وابستہ رہے، بہت دور دراز کے سفر کیے. اس میں جو عجائبات دیکھے، اس میں جو چیزیں میں نے دیکھی، اگر میں بیان کر دوں متنفر کرنے کے لیے لوگوں کے لیے تو کئی دن گزر جائیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے. لہذا اس میں سارا نتیجہ میں نے یہ نکالا ہے کہ اسلام صرف اور صرف دنیا کے باقی مذہب بھی ایک مخصوص طبقہ، ایک مخصوص ٹولے کو فائدہ دیتے ہیں، اور باقی لوگوں کو غلام بنانے کے لیے پہلے لوگوں نے بھی اس کا سہارا لیا، اور آج کل بھی لوگ لے رہے ہیں. کہ دیکھو یہ ایک سلسلہ ہے، مذہب کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ مذہب کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ غریب ہمیشہ نیچے رہے، اور جو مفاد پرست لوگ ہیں وہ مذہبی ٹولے کو لالچ دے کر غریبوں کو دباتے رہیں. وہ سب سے پہلے کیا بولتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں غریبی ہے، کہ آپ کی قسمت میں بیماری ہے، اس لیے آپ نے کوئی ترقی نہیں کرتی. اور جب قسمت کی بات آتی ہے تو غریب آدمی، پسا ہوا آدمی، وہ کہتے ہیں میرے مقدر، وہ ترقی کی کوشش نہیں کرتا. اس سے امیر طبقہ اوپر جاتا ہے، سارا مال امیر لوگوں کے کھاتے میں جاتا ہے، اور جو مذہبی ٹولتے ہیں مولوی پنڈت پادری ان کے کھاتے میں جاتا ہے. اس سے ہر مذہب سے غریب نیچے جاتا ہے، امیر اوپر جاتا ہے. جی، اچھا، کچھ ویورز ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ مسلط یعنی کیا ہوتا ہے؟ مسلط یعنی اگر اس کو آسان لفظ میں بولوں زبردستی تو تھوپنا ہوتا ہے، کسی پہ توپنا، جی تھوپا. ہاں ہاں، لوگوں پہ تھوپا گیا ہے وہ. بالکل. جی، تو طاہر صاحب، ہم کو تھوڑا ڈیٹیل میں آپ بتائیے کہ آپ یعنی جب اسلام آپ نے سیکھا، اور جو آپ کا سفر تھا اس میں کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے آئی، اور کب ایسا ہوا کہ آپ کو لگنے لگا کہ نہیں؟ کیونکہ ایک یا دو چیز کو دیکھ کر تو کبھی اتنا بڑا انسان فیصلہ لیتا نہیں ہے کہ یہ جو اسلام ہے وہ صحیح نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ کو ایسے کیا کیا چیزیں سامنے آئی، اور آپ نے کیا کوشش کی اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کی؟ کیا آپ نے اپنے سے جو بڑے علماء ہیں ان سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا، یا کس طریقے سے آپ نے اس چیز کو ٹیکل کیا؟ اچھا، جب ہم نے حفظ کیا، ہم عالم فاضل کا کورس کر رہے تھے، تو اعوذ باللہ جب ہمیں پڑھائی استاد جی نے، تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا. اعوذ باللہ کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. تو میں نے سوال کیا، ذہن میں سوال کیا کہ یار شیطان کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ پناہ مانگتا ہے، کیا مطلب ہے کہ شیطان اللہ سے ڈرتا ہے؟ استاد جی آپ سے غلطی ہو گئی ہے. مجھے مارا انہوں نے اور کہا تو گمراہ ہو جائے گا،
تو یہ ہو جائے گا، سوال نہیں اٹھاتے. تو اس دن سے میرے ڈاؤٹ پڑ گیا، شک پڑ گیا. اس کے بعد شک بڑھتا گیا. اس کے بعد مجھے حدیث سناتے گئے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ سوال نہ کرو اس لیے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہا. اور پھر میں جب دنیا کی زندگی میں آیا، امامت خطابت سنبھالی، مدرسے کے اندر بھی دیکھا جو بچے خوبصورت ہوتے ہیں، جن کا چہرہ صاف ہوتا ہے، ان کو استاد زیادہ لفٹ کراتے ہیں، اور جو ہمارے طرح ہوتے ہیں خوبصورت نہیں ہوتے ان کو پوچھتا بھی کوئی نہیں. اس کے بعد جو لوگ پیسے والے ہوتے ہیں ان سے استاد زیادہ محبت کرتے ہیں، غریب لوگوں کو پوچھتا بھی کوئی نہیں. پھر مسجد کی زندگی میں آ کے میں نے دیکھا جو امیر لوگ ہوتے ہیں دو چار محلے کے، وہ مسجد کی اگلی صف میں ہوتے ہیں، انہی کی مرضی سے نماز کا ٹائم تبدیل ہوتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے. غریب آدمی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ مشورہ دے امام خطیب کو بھئی کہ نماز کا ٹائم آگے پیچھے کر دو، سردی گرمی. تو ہر جگہ مذہب کے اندر امیر اور غریب کا فرق ہے، اور یہ ہر مذہب امیر کو سپورٹ کرتا ہے، غریب کو نیچے لے کے آتا ہے. جی ٹھیک ہے. ایک ڈاؤٹ آپ کا آیا تھا جو شروعات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اس کے بعد مسلمانوں کا خدا شیطان سے ڈرتا ہے. اس کے کس بعد لحاظ دوسرا سے ڈاؤٹ کہا جائے گا اس کو؟ جی اس کا ترجمہ دیکھیں نا. ہاں، شیطان میں پناہ کو کس نے مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. یہ کلام اللہ کا ہے نا، قرآن میں آیا ہے نا. تو اللہ کیوں پناہ مانگتا ہے شیطان سے؟ اللہ ڈرتا ہے شیطان سے، اس لیے پناہ مانگتا ہے. نہیں تھوڑا سا میں جہاں تک میری سمجھ ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے اللہ کی، یعنی اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے نا شیطان مردود کی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ ڈرتا ہے نا، اس کا مطلب ہے. یعنی شاید یہ ہوگا کہ اللہ کو ڈر ہے کہ لوگ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے، اس کے لیے وہ پناہ مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے. اور اللہ نے ثابت بھی کیا ایک اور جگہ میں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اس آیت میں اللہ نے ثابت کیا کہ میں شیطان سے ڈرتا ہوں. اس کا معنی بھی بتا دیجیے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان اکڑ گیا کہ میں کیوں سجدہ کروں. ابا، انکار کیا، واستکبر، و تکبر کیا. تو اللہ سے شیطان نہیں ڈرتا، اس لیے اللہ کے سامنے اکڑ گیا نا. صحیح بات. اور پھر شیطان نے ثابت بھی کیا، شیطان کی پاور اللہ سے بہت زیادہ ہے، شیطان کی طاقت اللہ سے بہت زیادہ ہے. شیطان کے ساتھ دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ 5.5 ارب. اللہ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 1.5 ارب، یعنی کلمہ پڑھنے والے. تو اللہ کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں، شیطان کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں. طاقت کس کی زیادہ ہے؟ بظاہر طور پر تو شیطان کی لگ رہی ہے. اور جو لوگ شیطان کے ساتھ ہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ لوگ خوشحال ہیں، علاج، معالجہ، صحت، تعلیم، ہر چیز میں آگے، ٹیکنالوجی میں، امن، ہر چیز ہے. اور جو لوگ جن کے ساتھ اللہ ہے، وہاں بد امنی ہے، وہاں قتل و غارت ہے، فرقہ واریت ہے. افغانستان کو دیکھو، سب سے زیادہ اسلام افغانستان میں، وہاں سب سے زیادہ قتل و غارت ہے. پاکستان میں مسلمانوں کے حالات دیکھو، انڈیا میں مسلمانوں کے حالات دیکھو، ایران، عراق، یمن، شام، جہاں بھی مسلمان ہیں بس وہاں لڑائی ہے، بد امنی ہے. تو شیطان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ خوشحال ہوئے اللہ کے مقابلے میں. اچھا، اس میں ایک سوال میرا یہ ہے حافظ صاحب، اور یہ جو ہمارے ایک ویور بھی سوال کر رہے ہیں. اچھا، وہ شاید ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. مسعود شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں حافظ صاحب. ہاں ڈسکنیکٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، ہم ان کا انتظار کرتے ہیں. سوال میرا ان سے یہی تھا، جب آئیں گے ہم پوچھیں گے کہ جب اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، شروعات سے لے کے انت تک کا جاننے والا ہے، آخر تک کا جاننے والا ہے، تو
تو اس کو تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ شیطان اگر میں ایسی ایک چیز بناؤں گا شیطان نامی یا ابلیسی نامی تو وہ دنیا میں آتنک پھیلا دے گا اور پورا دنیا کا ماحول بگاڑ دے گا اور فساد پھیلا دے گا دنیا میں. تو اللہ نے اس کو بنایا ہی کیوں؟ یعنی اگر ایک انسان کو معلوم ہے کہ میں ایک چیز جو بنا رہا ہوں، مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک چیز کوئی انوینٹ کرتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ نقصان کرے گی تو بنائے گا ہی کیوں وہ، اگر اس کے اختیار میں ہے تو. ہاں ہاں بالکل صحیح بول کوئی رہے ہیں. اس کی نیت خراب ہے، اس کی نیت خراب ہے کہ میں ایسا بنا کے لوگوں کو پریشان کروں گا تو وہ تو برا انسان مانا جائے گا نا. جس کی بالکل نیت ہی خراب تھی اور اس نے ایسی چیز بنائی جو لوگوں کو نقصان کرے. تو جو سورس ہوتا ہے سوال اس پہ اٹھیں گے ہاں کہ اللہ یعنی تو نے بنایا ہی کیوں جو ایسی چیز جو لوگوں کو نقصان کر رہی ہے. تو اسی بالکل طریقے سے شیطان جو خود اللہ فرماتا ہے کہ یہ فساد پھیلائے گا اور جو اس کی مانیں گے وہ گمراہ ہوں گے اور ان کو شیطان کو بھی جہنم میں ڈالے گا اللہ اور لوگوں کو بھی جہنم میں ڈالے گا. ہاں مطلب مسلمانوں کا جو اللہ ہے وہ شیطان کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے. ہاں اور اس کا بنایا مطلب بھی تو اسی نے ہے نا. تو غلطی تو ہاں پھر اگر اللہ کی لاجیکلی سوچے تو غلطی تو پھر اللہ ہی کی ہے جو اس نے ایسی چیز بنائی جو دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے. ہاں اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ آگے جا کے مطلب وہ اس کی بات نہیں مانے گا. سمجھ رہے آپ؟ تو کیا بولتے ہیں طارق صاحب ابھی تک تحریر صاحب نا کیا نام ہے ان کا؟ طاہر صاحب ابھی واپس جڑے نہیں ہیں. ہم تھوڑا ہاں دیر ویٹ جیسے ہی کرتے ہیں. جڑتے ہیں ہم ان کو پھر سے اسٹریم میں لے لیں گے. تب میسنجر تک پہ تو مجھے ایکٹیو دکھ رہے ہیں. وہ وششٹ بول کے ایک صاحب تھے وہ جو لاسٹ ویک آنے والے تھے، ان کا کیا ہوا؟ وہ کب آنے والے؟ ان کا اپنے کو شیڈول کرنا پڑے گا. وکاس وششٹ کے ساتھ مجھے پھر سے ٹائمنگ سیٹ کر کے ان کے ساتھ بھی ہم ایک اسٹریم رکھیں گے. اچھا ٹھیک ہے. سبھی ویور سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی 239 لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لوگ سبسکرائب کر لیں. ہم حافظ صاحب کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ آئیں گے ہم اپنی اس گفتگو کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے. تب تک اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو وہ کمنٹ میں کہیے آپ لوگ، میں اس کو شو کر دیتا ہوں. ابھیلاش نندا جی جو کہ آج ممبر بھی بنے ہیں، 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے. تھینکس اے لاٹ ابھیلاش جی. اللہ سب سے پاورفل ہے بٹ ایک مورتی بدھ میں آنے کا پاور نہیں ہے. از اٹ رائٹ؟ ہاں پاور نہیں ہے. یا مسلمان اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ان گاڈلی کام نہیں کرتا. جیسا اگر آپ اس کو MBBS ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سنیں گے تو وہ اس طریقے سے بات کرتا ہے کہ اللہ کے اختیار میں سب ہے لیکن وہ اللہ ان گاڈلی چیزیں نہیں کرتا ہے. تو مورتی میں آنا یہ ان گاڈلی ہے ان کے حساب سے، اس کے لیے اللہ وہ کام نہیں کرے گا. اس طریقے سے وہ جواب دیتے ہیں. حالانکہ اگر اللہ پاورفل ہے اور اگر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اس کے لیے یہ چیز بھی مشکل نہیں ہونی چاہیے تھی. طاہر صاحب ایک بار جڑ کے پھر سے ان کا کنیکشن شاید پرابلم ہو گیا تھا. ہم انتظار کرتے ہیں ہمارے مہمان کا. جی حافظ صاحب آپ کا کنیکشن شاید بریک ہو گیا تھا. وہ لائٹ چلی گئی ہے، بارش بہت زور کی آ گئی ہے. اچھا جی یعنی اللہ کا عذاب جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے آپ اپنی بات نہ رکھ سکے. جی جی چلیے کنٹینیو کریے آپ جہاں سے بول رہے تھے. دوسری بات یہ کہ پھر شک یہاں سے پڑتا ہے کہ کہتے ہیں قیامت کے دن
انصاف ملے گا. اچھا اس سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کر رہا تھا, اس کے بعد آپ یہ بات کنٹینیو کرنا. اور ہمارے ایک ویور نے بھی یہ سوال کیا کہ اللہ جو ہے اس کو ہر چیز کا علم ہے, شروعات سے لے کے آخر تک کا, تو اللہ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے تھی کہ میں جو ایک مخلوق بنا رہا ہوں شیطان نامی یا ابلیس نامی, تو یہ دنیا میں فساد پھیلائے گی اور یہ لوگوں کو, میرے بندوں کو گمراہ کرے گی, تو میں ایسی مخلوق کو میں بناؤں کیوں؟ کیونکہ اگر آپ خود مخلوق ایسی بنا رہے ہو جو نقصان کرنے والی ہے, تو غلطی تو پہلے آپ کی مانی جائے گی. بالکل صحیح ہے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل صحیح ہے, میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. جی یہ بالکل, مطلب اس پہ تو پھر وہ پرابلم تو شروع کیا اللہ ہی نے ہے, الزام بھی اللہ ہی پہ لگے گا. بالکل بالکل صحیح ہے. جی ہاں آپ کنٹینیو کریے حافظ صاحب. تو اسی ترجمے کے اگلے دن جب ہم نے ترجمہ پڑھا نا, اگلے دن جب کلاس میں بیٹھے تو انہوں نے کہا بھائی ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, جو لوگ کافر ہوئے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے. پھر میں نے سوال کیا استاد جی اس آیت کے بعد تو ہزاروں صحابہ ہزاروں تابعین لوگ مسلمان ہوئے, آج تک ہو رہے ہیں. کہتے ہیں یار پھر آپ سوال اٹھاتے ہو. پھر کہتا اللہ پاک ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا. پھر میں نے سوال کیا, میں نے کہا یار مہر اللہ نے لگائی دل پر کانوں پر, اور کیا آنکھوں پر پردہ اللہ نے ڈالا, اور عذاب بھی, سارے راستے اللہ نے ہدایت کے بند کیے ان کے لیے اور ان کے لیے عذاب بھی تیار کیے. تو یہ لوگ تو بے تک ہیں, اللہ انصاف تو نہیں کر رہا, ویسے ہی ان کو نا ڈال رہا ہے. تو یہ سوالات اٹھتے گئے, پھر آگے آگے سلسلہ چلتا گیا. جی جی بالکل, میرا بھی یہی ڈاؤٹ تھا طاہر اپنے حافظ صاحب کہ وہاں مجھے بولیے آپ بولیے. وہاں مجھے دبایا گیا جب میں خود درس دینا شروع کیا. پھر تو میں نے سوال آتے گئے اس طرح. پھر میں نے کہا یہ سب فراڈ ہے. اور ایسی کیا کیا چیزیں آپ کو لگی جو آپ کو اللاجیکل لگی اور یعنی انسانیت کے خلاف لگی, اور یعنی ایسی چیزیں جو جس کو ایک سمجھدار انسان کبھی صحیح مان ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ پورے ذخیرے کو, اسلام کے ذخیرے کو آپ نے سیکھا ہوگا, حدیثوں کو آپ نے پڑھی ہوگی, درس دیا ہوگا یا درس سنا ہوگا بڑے بڑے علماء سے, تو ایسی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوگی. تو کچھ ڈیٹیل میں بھی آپ بتاتے جائیے تاکہ لوگ جو ہے اس سے فیض حاصل کر سکے, ان کے علم میں اضافہ ہو. اسلام کا اور انسانیت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. سیدھی سادی بات مختصر لفظوں میں یہ کہ اسلام کا اور انسانیت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. اللہ پاک ہے, میرا ماننا یہ کوئی طاقت ہے, کوئی قدرت ہے, لیکن اب انسان کے جو بارے میں قرآن کہتا ہے, بائبل جو بھی کتابیں کہتی ہیں, اس کو میں صحیح نہیں مانتا. میرا ماننا یہ انسان کہاں سے آیا, کہاں جائے گا, اس کتاب کے شروع آخر کے صفحے پاٹے ہوئے ہیں, کسی کو نہیں پتہ, درمیان میں تھوڑا پتہ ہے. اور جو مذہبوں کا خدا کو کوئی تعلق نہیں کہ ہم اس کے آگے متھر رگڑیں یا ہماری سلوار میں اللہ کا کام ہو, ہمارا جو ہوتا ہے نونو اس کو اللہ پاک کو اس سے بھی اعتراض ہو. کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے کامل پیدا کیا, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, 4 قسمیں اللہ اٹھا کر کہتے ہیں. اللہ پاک آ رہی ہے نہیں, اللہ پاک, ہلو مجھے نہیں آ رہی ہے, نہیں آ رہی. حافظ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا آ رہی ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی
جی پھر سے بولیے، ابھی آ رہی ہے آپ کی آواز. ہاں ہاں بولیے. سورہ 3 کے اندر اللہ پاک قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے اس کو خوبصورت پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس کو خوبصورت پیدا کیا. پھر اس کی للی کاٹنے کی کیا ضرورت پیش آئی اللہ پاک کو؟ اللہ کا علم ناقص ہے تو اللہ ماں کے پیٹ میں اس کو کاٹ دیتا، چھوٹی سی باہر آ کے کاٹنے پڑتی ہے، بچے کو تکلیف ہوتی ہے، بچہ درد ہوتی ہے. اس ساری چیزوں کا اسلام سے، فطرت سے، انسانی اسلام کا فطرت سے کوئی تعلق نہیں. جی. اور نماز کے اندر کیا ہے؟ ہم سورہ فاتحہ کے اندر نا دعا کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، نہ غضب نازل ہوا، نہ غصہ، نہ قہر، نہ گمراہ ہوئے. تو یہ تفسیروں میں لکھا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد یہود و نصارہ ہے، یہود و نصارہ. تو یہاں پر ان کے لیے ہم ان سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، اور اسی نماز میں آ کے جا کے ہم یہودیوں کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد پر وعلی آل محمد، اور محمد کی آل پر. تو کما بارک تعالی ابراہیم، جیسے کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. تو آل سے مراد تو وہاں یہودی ہیں